السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم آپ کے لیے قبول اسلام کی ایک ایسی ویڈیو لے کر آئے ہیں جسے دیکھ کر آپ کو بہت خوشی ہوگی کہ آپ پیدائشی مسلمان ہیں، کیونکہ دوسرے دھرم کے لوگ جو اسلام اپناتے ہیں وہ بڑی ہی قربانیاں دے کر اور اپنے پریوار سے لڑ کر ہی اسلام اپناتے ہیں۔ یہ ویڈیو ایک ایسے انسان کے اوپر ہے جو ایک ناستک تھا اور قرآن کو بورنگ ثابت کرنا چاہتا تھا، اور آخر کار اس نے اسلام قبول کر لیا۔ آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو کو، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ایک بار ضرور کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں۔ دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو ایسے ہی خوش رکھے۔ دوستو، مسلمان ہونا کیسا ہے یہ وہ لوگ شاید محسوس نہیں کر سکتے جو پیدائشی مسلمان ہیں، کیونکہ ان کو ان کا مذہب ایک طرح سے وراثت میں ملا ہے۔ انہوں نے اس کے لیے ریاضت نہیں کی، اس کے لیے اپنا پسینہ نہیں بہایا ہے۔ اس کو وہی محسوس کر سکتے ہیں جنہوں نے اس کی تڑپ میں اپنا وقت دیا، اس کی راہ میں جستجو کی، قرآن کو پڑھا، اس کو سمجھا اور پھر سچائی کی شدت کے ساتھ تلاش شروع کی۔ ان لوگوں کی شدت کو ہم نہیں جان سکتے جو پیدا ہوتے ہی مسلمان کا ٹائٹل جیت لیتے ہیں۔ غیر مسلم کسی مذہب کو نہ ماننے والے ہی خدا کی جدائی کی اس کرب سے گزر سکتے ہیں، جس کا احاطہ ہم آج کی اس ویڈیو میں کرنے والے ہیں۔ دوستو، سان فرانسسکو یونیورسٹی کے پروفیسر زیفری لینگ بھی ایسے ہی شخص ہیں۔ جب پیدا ہوئے تو ان کے والدین ساتھ نہیں تھے۔ ان کو ایک مسلمان خاندان نے گود لیا، مگر وہ زیادہ مذہبی نہیں تھے، تو یہ الحاد ناستکتا کی راہ پر چل نکلے، یعنی کسی خدا یا مذہب سے انکاری ہو گئے۔ مگر صرف ایک کتاب نے ان کی ساری زندگی بدل دی، ان کے سارے کرب، سارے غم، ساری الجھنیں مٹا کر ان کی جگہ پر خوشیاں بھر دی۔ دوستو، یہ کتاب کوئی اور نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن پاک ہے، جو انہیں اچانک ہی اپنے دفتر کی میز پر پڑی ملی۔ دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ سے بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اسی طرح کی ریورٹ مسلم کی سٹوریز لاتے رہتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل راہ جنت آفیشیل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے مل سکے۔ دوستو، ایک میٹنگ کے دوران پروفیسر زیفری لینگ نے اپنے مسلمان ہونے کا واقعہ سنایا، جس میں انہوں نے تفصیل سے مسلمان ہونے سے پہلے کے حالات، قرآن پاک ملنے اور پھر اسلام کی راہ میں جدوجہد کرنے کا سارا پیش منظر بیان کیا۔ انہوں نے بتایا کہ میں مسلمان ہونے سے پہلے اکثر ویب سائٹ پر دیکھا کرتا تھا کہ غیر مسلم لوگ اپنے مسلمان ہونے کا واقعہ بیان کرتے تھے۔ میں اس کو سنجیدگی سے نہیں لیتا تھا، بس وقت گزارنے کے لیے آرٹیکل پڑھ لیتا یا ویڈیو دیکھ لیتا تھا۔ خود میں نے عیسائیت سے اسلام قبول نہیں کیا، میں نے الحاد سے اسلام قبول کیا۔ میں سان فرانسسکو یونیورسٹی میں اپنے دفتر کا دروازہ کھلا رکھتا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ میں اپنی چابیوں کا دھیان نہیں رکھ سکتا، اس لیے میں نے دفتر کو کھلا رکھا ہوا تھا تاکہ دوبارہ نئی چابیاں نہ بنوانی پڑے۔ دفتر کھلا دیکھ کر بہت سے طلبہ اپنی کتابیں وہاں چھوڑ جاتے تھے۔ ایک دن میں اپنے دفتر میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ درمیان میں ایک سبز رنگ کی کوئی کتاب پڑی ہے، تو میں نے سوچا کہ کسی طالب علم نے وہاں اپنی کتاب چھوڑی ہوگی۔ میں پاس گیا تو اس پر لکھا تھا قرآن پاک انگریزی ترجمے کے ساتھ۔ میں نے سوچا کہ اس کو کون چھوڑ گیا ہوگا۔ فوری مجھے خیال آیا کہ میری مسلمان فیملی نے وہاں چھوڑا ہوگا، مجھے انہوں نے چھوٹے پن سے ہی گود لیا تھا۔ میں نے سوچا کہ وہ مذہب پر بات نہیں کرنا چاہتے، تو میری میز پر قرآن کا ایک نسخہ چھوڑ دیا ہے۔ تو مجھے خیال آیا کہ کیا وہ میرا مذہب تبدیل کرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں نے سوچا کہ شاید یہ وہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر میں مسلمان نہ ہوا تو ہمارا تعلق نہیں رہے گا۔ میں بہت ہی شکی قسم کا انسان ہوں، میں پہلے بری چیزیں ہی سوچتا ہوں، جس پر مجھے افسوس بھی ہوتا ہے۔ جیسے ہی میں نے اس بارے میں سوچا تو احساس ہوا کہ یہ مذہب پر مزید بات نہیں کرنا چاہتے، مگر پھر بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر مجھے ذرا بھی دلچسپی ہے تو یہ قرآن کا ایک نسخہ ہے، اس کو پڑھ لوں۔ تو پھر میں نے اس کو اسی طور پر لیا۔ میں نے اس کو اپنے اپارٹمنٹ میں کافی ٹیبل پر رکھ دیا۔ اس دوران ہوا یہ کہ میں نے بہت ہی سستی کوریئر سے اپنی کتابیں دوسری ریاست سے اپنے اپارٹمنٹ میں بک کرائی تھی، جو نہیں پہنچی تو میرے پاس کتابوں کی کمی ہو گئی۔ میرے پاس صرف 20 کتابیں تھیں۔ اب میں اپنے اپارٹمنٹ میں بیٹھا ہوں اور پڑھنے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ اچانک میری نظر
کافی ٹیبل پر رکھے قرآن پاک کے انگریزی نسخے پر پڑھی تو میں نے اس کو اٹھا لیا اور سوچا کہ چند صفحے پڑھ لیتا ہوں، میں بور ہو جاؤں گا تو میں اسے رکھ دوں گا۔ میں چاہتا تھا کہ اگلے 10 منٹ میں قرآن سے بور ہو جاؤں تاکہ میں اس کو رکھ دوں۔ میں نے قرآن کی پہلی سورہ پڑھی، مجھے تجسس بھی تھا کہ یہ آخر ہے کیا۔ تو پہلی سورہ جو قرآن میں ہے وہ سورہ فاتحہ ہے، اور یہ میرے لیے تعریف سے بھرپور نظم کی طرح تھی، اور یہ شروع اسی طرح ہوتی ہے کہ سب سے پہلے نام خدا کا جو مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریف خدا کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا مالک، ایک بادشاہ اور یوم جزا کا مالک ہے۔ اب میں اسے پڑھ رہا ہوں اور میں سوچ رہا ہوں کہ حمد ایک ترانے کی طرح ہے، اور میں اس کے آخر تک پہنچا ہوں تو یہ ہدایت اور نصیحت میں بدل گئی، جس میں کہا گیا ہے کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیں، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے احسان کیا، نہ کہ ان کا جو گمراہ ہو گئے۔ میں نے سوچا کہ کیسا ہوشیار مصنف ہے جس نے مجھے ہدایت کی دعا مانگنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے تو کبھی دعا نہیں کی کیونکہ میں ایک ملحد ہوں، تو میں نے فرض کیا کہ قرآن کا مصنف کوئی انسان ہے۔ میں نے اگلی سورہ پڑھنا شروع کی۔ اس میں الف لام میم 3 عربی حروف شروع میں لکھے تھے۔ میں نے کتاب کو دیکھا اور کہا کہ کیا تم مجھ سے بات کر رہی ہو؟ کیا یہ ہدایت نامہ ہے کہ مجھے زندگی کیسے گزارنی چاہیے؟ اور کتاب کو دیکھا تو وہاں لکھا تھا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں کہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ میں نے سوچا کہ مصنف کا انداز بڑا دلچسپ ہے۔ دوسرے سورہ کے آغاز سے ہی خدا قرآن پڑھنے والے سے مخاطب ہے۔ اس سے پہلے جو بھی صحیفے میں نے پڑھے تھے وہ لوگوں یا پیغمبروں کی کہانیاں تھیں، اور ان میں تاریخ کا ذکر کیا گیا تھا جہاں خدا خود پڑھنے والے سے بات کر رہا ہے۔ میں نے سوچا یہ کتاب 100% اصلی ہے یا خدا بندے سے خود بات کر کے اسے خود بتا رہا ہے۔ And I look at the first surah, I turn to the first surah, and I'm just reading it out of academic curiosity. And it's obviously a hymn of praise to me. It's like a psalm for those of you who know the Bible. At least it starts that way. In the name of God, the merciful, the compassionate, all praise be to God, ruler of all worlds, master of the king or master of the day of judgment. Actually, the day of requital, the day of recompense, the day when accounts are settled. And I'm reading it, and I'm thinking, oh, a hymn of praise, a psalm. And I get to the end of it, and then as I get to the end of it, I realize, oh, the last few lines made a subtle transition into a prayer for guidance. Show us the straight path, the path of those whom you have favored, not those who have gone astray, or upon whom is violence, wrath. And I thought, what a clever author. He tricked me into making a prayer for guidance, a supplication for guidance. Clever man. جیفری لانگ نے بتایا کہ قرآن کا اسٹائل بہت ہی دلکش ہے۔ یہ آپ سے سوال پوچھتا ہے اور پھر جواب دیتا ہے، پھر مزید سوال پوچھتا ہے۔ قرآن کو خدا اور انسان کے درمیان مکالمے کے طور پر لکھا گیا۔ مجھے یہ تجربہ تب ہوا جب میں نے بار بار قرآن پڑھا۔ جب میں نے اسے پڑھا تو میرے ذہن میں سوالات پیدا ہوئے، لیکن چند صفحات کے بعد جواب وہی لکھا ہوا ملا، اور جب سوالات میرے ذہن میں آتے تھے تو مجھے لگتا تھا کہ میں بھی اس مکالمے میں شامل تھا۔ تو میں نے قرآن کو پڑھنا جاری رکھا کیونکہ میں مصنف کے انداز بیان سے بہت متاثر ہوا تھا۔ اس میں بات کی گئی ہے کہ صحیفے سے کس طرح رہنمائی لی جا سکتی ہے۔ پھر قرآن پڑھتے پڑھتے میں اس جگہ پر پہنچا جو دوسری سورہ کی 30ویں آیت ہے۔ یہ آیت ایک خدائی لیکچر کی طرح ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ دیکھو، تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا، خدا نے انسان کو پیدا کیا اور اسے ایک عظیم کردار سونپا۔ میں نے یہاں آ کر سوچا کہ یہ مصنف یہاں کیا لکھ رہا ہے۔ انسان کو زمین پر عظیم کردار نبھانے کے لیے نہیں بلکہ سزا بھگتنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ میں نے سوچا کہ شاید مصنف کنفیوز ہو چکا ہے۔ اس نے لکھا زمین پر انسان کا کیا عظیم کردار ہو سکتا ہے، مگر قرآن میں آگے لکھا تھا کہ دیکھو، تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر اپنا نائب بھیجنے والا ہوں۔ فرشتوں نے کہا کہ کیا تم اس کو بھیجنے والے ہو جو زمین پر فساد پھیلائے گا؟ ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ میں نے جب یہ آیت پڑھی تو مجھے بہت غصہ آیا، کیونکہ خدا کہہ رہا تھا کہ میں زمین پر اپنے نائب کو بھیج رہا ہوں، اور فرشتے آگے سے کہہ رہے ہیں تم فساد پھیلانے والے اور خون بہانے والے کو بھیجنے والے ہو۔ یہ سب سے تشدد پرست اور تباہی پھیلانے والی مخلوق ہے۔ اس کو کس کردار کے لیے زمین پر بھیجیں گے؟ تو نے ہمیں پیدا کیا، ہم تیرے نام کی تسبیح کرتے ہیں۔ جب ہم زیادہ عبادت کرتے ہیں تو آپ انہیں کیسے بنا سکتے ہیں؟ میں نے جب یہ آیت پڑھی تو میں چونک گیا، کیونکہ یہ سوال میرے ذہن میں بھی تھا۔ میرے ساتھ
یہ سب بچپن میں ہو چکا تھا۔ میں یہ تشدد، قتل و غارت دیکھ چکا تھا، اس لیے میں یہ پڑھ کر بہت حیران ہوا۔ اور فرشتوں کا یہ سوال ایسا تھا کہ جس کا عقل جواب نہیں دے سکتی۔ بہرحال میں نے قرآن کو پڑھنا جاری رکھا، اور جب میں نے قرآن پاک پہلی بار مکمل پڑھ لیا تو میرے پاس تمام سوالات کے جواب تھے جو آج تک میرے ذہن میں آئے یا پھر قرآن پڑھتے ہوئے میرے ذہن میں آئے تھے۔ اور جب میں نے قرآن مکمل کر لیا تو مجھے خدا کے وجود کے بارے میں کوئی شک نہیں تھا۔ پروفیسر جیفری نے بتایا کہ جب میں نے قرآن کے ذریعے خدا کو تلاش کر لیا تو میرے گھر والے بھی حیران رہ گئے۔ میں اپنی بیٹے کے ساتھ واک کر رہا تھا، ہم چلتے گئے اور باتیں کرتے رہے۔ میری بیٹی نے کہا کہ میں سمجھ سکتی ہوں کہ آپ کو خدا کے بارے میں اپنے تمام طرح کے جواب مل گئے ہیں، لیکن مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کو خدا کے وجود پر یقین کیسے آ گیا۔ میں نے اس کو کہا کہ میں نہیں جانتا کہ کیسے یہ سمجھاؤں، لیکن جب میں قرآن پڑھ رہا تھا تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے جو دیوار میں نے اپنے عقیدے اور خدا کے درمیان کھڑی کی تھی وہ ریزہ ریزہ ہو رہی تھی۔ میرے پاس دلائل ختم ہو گئے۔ جتنا میں اپنے الہات سے متعلق سوچتا اتنا ہی قرآن کی طاقت بڑھنے لگتی۔ اس کے علاوہ قرآن بہت ہی دلچسپ انداز میں لکھا گیا ہے۔ شروع میں یہ بہت پیچیدہ لگتا ہے، شروع میں تمام قوانین اور ہدایت ہیں، لیکن درمیان میں آپ کو خوبصورت کہانیاں سناتا ہے، اور آخر میں جذبات ابھرتے ہیں اور روحانیت کی باتیں ہیں، اور ایک شاندار تصویر ابھر کر سامنے آتی ہے۔ جب میں قرآن پاک کو مکمل کرنے سے تھوڑا سا ہی دور تھا تو میں روحانیت کو محسوس کر سکتا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ میں ایک زبردست طاقت والے ایک روحانی حالے میں موجود ہوں۔ جب میں سورہ دوحہ پڑھ رہا تھا اور جب میں نے یہ سورہ مکمل کی تو میں بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، اور تب تک میں نے خدا پر یقین بھی نہیں کیا تھا۔ It's hard for me to explain, but as I was reading, as best as I understand it, as I was reading through the Quran, and one by one, the sort of fortress of the wall I had built between myself and the belief in the existence of God, as that wall began to crumble one by one, piece by piece, as those arguments faded away, I began to have slight doubts about my atheism. And the more I began to doubt my atheism, the more the power of the Quran began to affect me. And the Quran is written in a very interesting style. In the beginning, it's quite technical. It goes into a lot of specifics, laws and rules and regulations. By the middle, it takes you into stories, beautiful stories, powerful allegories. Towards the end, the emotions of the Quran picks up and it like reaches a crescendo and brings it all to this beautiful, powerful bursts of spirituality and eschatology, and it all comes together in brilliant, pounding images. پروفیسر جیفری نے بتایا کہ میں ان خیالات کو دھتکارنے کی کوشش کرتا رہا، مگر وہ بار بار میرے ذہن میں آتے رہے، اور میرا الہات کا عقیدہ اس کے ساتھ ساتھ کرچی کرچی ہو کر بکھر رہا تھا۔ جب میں نے قرآن مکمل کیا تو میرے ذہن میں کچھ الجھنیں تھیں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آگے مجھے کیا کرنا ہے۔ ہفتوں گزر گئے اور میں چاہتا تھا کہ قرآن پڑھنے کے بعد جو میرے احساسات تھے وہ ختم ہو جائیں۔ میں سو نہیں پاتا تھا۔ کام کرنے کے دوران میرے ذہن میں سوالات ابھرتے رہتے تھے۔ مجھے کسی سے بات کرنے کی، کسی سے اپنے دل کی بات شیئر کرنے کی سخت ضرورت تھی، اور میں اپنے خاندان میں کسی سے بات نہیں کر سکتا تھا کیونکہ ان کو مذہب کے بارے میں زیادہ علم نہیں تھا۔ تو میں نے سنا کہ کیمپس کے ساتھ ایک مسجد ہے، اور میری یہودی طلبہ جو میری اچھی دوست بھی تھی وہ چرچ سے گزر رہی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ چرچ کے ساتھ نیچے ایک سیڑھی جاتی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں مسلمان طلبہ نماز پڑھتے ہیں۔ میں وہاں صرف اس لیے جانا چاہتا تھا کہ سوالوں کے جواب تلاش کر پاؤں۔ میرا مسلمان ہونے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید وہ میری مدد کر سکے، کوئی ایسی بات کہیں جس سے مجھے اپنے جواب مل سکیں۔ تو ایک صبح میں چرچ میں چلا گیا، اور پھر اگلے دن گیا، اور پھر اس سے اگلے دن دوبارہ گیا، اور ہر روز میں نے اپنے آپ سے کہا کہ میں کل مسجد میں جاؤں گا۔ تو آخر ایک دن میں نے ہمت کر ہی لی اور اندر چلا گیا۔ میں چرچ کے تہخانے کے قریب پہنچا، مگر پھر میں نے اپنے آپ سے کہا کہ میں اندر نہیں جاؤں گا، صرف یہ دیکھوں گا کہ کیا یہی وہ جگہ ہے جہاں مسلمان طلبہ نماز پڑھتے ہیں۔ میں چرچ کے آس پاس کوئی داخلی راستہ تلاش کر رہا تھا، کیونکہ یہ واقعی ایک چھوٹی سی جگہ تھی اور مجھے کوئی داخلی دروازہ نہیں مل رہا تھا۔ میں بہت بے چین ہو چکا تھا۔ تو میں نے ایک شخص سے پوچھا،
کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ یہاں مسجد کہاں ہے؟ اس نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا، جیسے ابھی جھاڑو پکڑ کر مجھے مارنے والا ہے۔ میں جلدی سے چرچ سے باہر چلا گیا اور سیڑھیاں نظر آئیں تو میں 5 سیکنڈ وہاں کھڑا رہا اور پھر اچانک میں نے نیچے جانا شروع کر دیا۔ ہر قدم کے ساتھ میرے گھٹنے کمزور محسوس ہونا شروع ہو گئے۔ میں نے دروازہ پکڑنے کے لیے آگے ہاتھ بڑھایا مگر میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں گھبراہٹ میں تھا۔ میں پیچھے مڑا اور تیزی سے اوپر کی طرف بڑھا۔ میں نے سوچا، زیف تم پاگل ہو، تم اس یونیورسٹی میں ہر روز اندر اور باہر جاتے ہو سکتا ہے کہ وہاں طالب علم ہو یا ہو سکتا ہے نیچے کوئی بھی نہ ہو۔ اور میں نے ارادہ کیا کہ سیڑھیوں سے کبھی نیچے نہیں اتروں گا۔ تو میں نے اچانک آسمان کی طرف دیکھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ایسا کیوں کیا، لیکن ان حالات میں اکثر انسان ایسا ہی کرتا ہے۔ جب میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو یہ سب بہت شاندار اور خوبصورت تھا اور میں نے وہ